فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کبھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا گناہ کرے۔ صرف اسی وجہ سے انسانوں کا مرتبہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی طاقت رکھی ہے، اور اس کے باوجود بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ فرشتوں کے اندر تو طاقت ہی نہیں رکھی، اسی وجہ سے وہ گناہ کر بھی نہیں سکتے، لیکن انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی طاقت رکھی ہے، اس کے باوجود بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کا مرتبہ فرشتوں سے زیادہ افضل اور بڑا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پر مقرر فرما دیا ہے، انہی کام میں فرشتے لگے رہتے ہیں۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتوں کی صحیح گنتی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ہاں، اتنا معلوم ہے کہ فرشتے بہت سارے ہیں، اور ان بہت سارے فرشتوں میں 4 مقرر فرشتے ہیں جن کا مرتبہ سارے فرشتوں سے افضل ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور خدا تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ اور دوسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے مقرر فرما رکھا ہے۔ تیسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو بندوں کو بارش کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، جو انسان کے اندر سے روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کر رکھا ہے۔ 4 مقرر فرشتوں کے سوا اور جتنے بھی فرشتے ہیں، ان کا مرتبہ آپس میں کم یا زیادہ ہے، یا سارے فرشتے ایک ہی مرتبے کے ہیں۔ 4 مقرر فرشتے جن کے نام میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ سب سے زیادہ مقرب ہیں، سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بھی کم یا زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے، کوئی کم مقرب ہے۔ اور فرشتوں کے کام کیا ہیں؟ تمام آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام اور ان کے احکام اور خدا تعالیٰ کی کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے کم ساتھی ہونے کی وجہ سے جنگ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کبھی کبھی بھیجا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور کچھ فرشتے دریاؤں اور تالابوں اور نہروں کے کام پر مقرر ہیں۔ اور تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے کام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں،
اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، جو نیک بندوں کی جان بہت پیار سے اور آرام سے نکالتے ہیں، جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پر ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے۔ جو بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، ان کی حفاظت وہ فرشتے کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تو کچھ فرشتے اس انسان سے سوال کرتے ہیں۔ ہر انسان کے قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا وعظ ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں، ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں، ان کی صبح شام تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کام پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے معلوم ہوئی ہیں۔